قتل کا یہ کیس مجھے اس وقت ملا تھا جب میں CIA میں تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ریو والٹر کلارک تھا۔ اس کا نام تو کلارک تھا، لیکن سب اسے انسپیکٹر کلارک کہا کرتے تھے۔ وہ نیا نیا CIA میں آیا تھا، لیکن پولیس میں نیا نہیں تھا۔ وہ سینٹرل انڈیا کے 2-3 شہروں میں رہ چکا تھا اور وہاں اس نے 7-8 سال گزارے تھے۔ اردو بہت اچھی بولتا اور بڑی آسانی سے سمجھتا تھا، اور ایک خوبی یہ کہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے لوگوں کی عادات، نفسیات اور معاشرتی احوال کو بڑی مہارت سے سمجھتا اور اس کے مطابق ان کے سلوک اور برتاؤ کرتا تھا۔ ایک تو اس کی کامیابی کی یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ انگلینڈ کے مشہور سرنگ رساں ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ اور تجربے کار تھا۔ واردات یہ تھی کہ پرانی دلی کے ایک محلے کی چھوٹی سی ایک مسجد کا امام قتل ہو گیا تھا۔ اس امام کی عمر 26-27 سال تھی۔ وہ مسجد میں فجر کی اذان کے وقت قتل ہوا تھا۔ یہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس مسلمانوں کا محلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہندوؤں کا محلہ تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر واردات کی تفتیش CIA کو نہیں دی جاتی۔ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی سنگین واردات کی تفتیش CIA کو دی جاتی ہے۔ اس جوان سال امام کا قتل CIA کے پاس برائے تفتیش نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قتل کی ایک عام واردات تھی، لیکن اس کا ایک پس منظر تھا جسے دیکھ کے ہمارے بالائی انگریز افسروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تفتیش CIA کرے۔ پس منظر یہ تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے اس مسلمان محلے اور ساتھ والے ہندو محلے میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا۔ فساد یوں ہوا کہ ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے بینڈ بجاتے گزری اور اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ ہندوستان میں ایسے فساد ہوتے ہی رہتے تھے۔ نمازی مسجد سے نکل آئے اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو پھڑکا دیا اور 12-14 ہندو زخمی کر دیے۔ مسلمان بھی زخمی ہوئے لیکن مرا کوئی نہیں۔ 2 ہندو مارے گئے تھے۔ یہ کیس ابھی تک پولیس کے پاس تھا، لیکن انگریز افسر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں فریقوں میں صلح صفائی کرانا چاہتے تھے۔ ایک ہی مہینے بعد امام اپنی مسجد میں قتل ہو گیا تو پہلی بات ہر کسی کے ذہن میں یہی آئی کہ یہ ہندوؤں کی واردات ہے۔ آج کل تو پاکستان میں یوں ہو رہا ہے کہ قتل یا ڈکیتی یا اغوا کی واردات ہو جاتی ہے تو متعلقہ تھانے دار نہ صرف یہ کہ رپورٹ لکھنے میں پس و پیش کرتا ہے، بلکہ رپورٹ دینے والی پارٹیوں کی بے عزتی کر کے تھانے سے چلتا کرتا ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی رپورٹ تھانے میں آتی تھی تو تھانے دار اسی وقت علاقہ DSP اور علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری رپورٹ بھیجتا تھا۔ DSP انگریز ہوتے تھے۔ وہ اسی وقت سے اس واردات کی تفتیش کی نگرانی شروع کر دیتے اور وقتاً فوقتاً تھانے میں جا کر دیکھتے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں یا نہیں، یا متعلقہ تھانے دار کو کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ انگریز قتل، ڈاکہ اور اغوا کی واردات کی تفتیش کو 1 منٹ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے کے تھانے دار نے DSP کو امام کے قتل کی رپورٹ بھیجی تو اس انگریز DSP نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً تفتیش شروع کر دے، لیکن مکمل تفتیش CIA کرے گی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک امام مسجد میں قتل ہو گیا اور 1 ہی مہینہ پہلے یہاں ہندو مسلم فساد ایک مسجد کی بے حرمتی سے ہوا تھا۔ DSP نے سوچا تھا کہ یہ قتل اسی فساد کی اگلی کڑی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو مار ڈالا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا تھانہ دار مسلمان تھا۔ وہ سب انسپیکٹر رضا احمد خان رامپوری تھا، جو اپنے فرائض کی پابندی بڑی سختی سے کیا کرتا تھا اور بڑا ہی سخت طبیعت انسان تھا۔ DSP نے خطرہ یہ محسوس کیا تھا کہ یہ مسلمان سب انسپیکٹر ہندوؤں کے خلاف کیس بنا دے گا اور فساد مزید بڑھے گا۔ واردات کی تفتیش تو بہرحال صحیح کرنی تھی، کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا تھا، نہ ہی انگریزوں کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا۔ انگریز افسروں کا مطلب یہ دیکھنا تھا کہ اس قتل کا باعث ذاتی ہے یا اس کا تعلق ہندو مسلم کشیدگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی روح کو دیکھیں تو اس میں فرمان الہی یہ بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ انگریزوں نے قتل کے سلسلے میں اپنا قانون اتنا ہی سخت بنایا تھا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آج ایک اسلامی مملکت میں انسان یوں قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں اور کوئی گرفت نہیں۔ جس کے پاس پیسہ اور اثر و رسوخ ہے، قانون بھی اسی کا اور پولیس بھی اسی کی ہے۔ یہ کیس مجھے اور انسپیکٹر کلارک کو دیا گیا۔ واردات 2 دن پرانی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں متعلقہ تھانے میں گئے۔ اس وقت تک سب انسپیکٹر رضا جو تفتیش کر چکا تھا، وہ رپورٹ اس نے ہمیں تفصیل سے بتائی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا اور مقتول دفن ہو چکا تھا۔ مقتول کو چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے 5 گہرے زخم تھے۔ واردات کا ایک عینی شاہد بھی تھا جسے ہم نے تھانے بلوا لیا۔ سب انسپیکٹر رضا نے ہمیں اس کا بیان سنایا تھا، لیکن ہم از سر نو
اس گواہ سے بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اسکول ماسٹر تھا۔ اس اسکول ماسٹر نے جو بیان دیا وہ یوں تھا کہ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ اذان کے وقت مسجد میں جاتا اور نماز باجماعت سے پہلے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ قتل کی صبح حسب معمول مسجد میں گیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ مسجد میں 3 غسل خانے تھے اور تینوں پر چھت نہیں تھی۔ ان میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اندر سے مسجد یوں تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے تو بائیں طرف 3 غسل خانے تھے اور دائیں طرف مسجد کا کمرہ، اس کے آگے برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ غسل خانوں اور مسجد کے درمیان تھوڑی سی جگہ جوتوں سمیت چلنے اور جوتے رکھنے کے لیے تھی۔ ماسٹر غسل خانے میں کھڑا ہو کر آزار بند باندھ رہا تھا کہ اس نے امام کو دیکھا جو اذان دینے والی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان دنوں چاند پچھلے پیر کا ہوتا تھا اور چاندنی بڑی ہی شفاف ہوتی تھی۔ یہ نہ بھی ہوتا تو چاندنی اتنی صاف تھی کہ سب کچھ اچھی طرح نظر آتا تھا۔ امام بھی اذان دینے والی جگہ سے 2-3 قدم دور تھا کہ دروازے میں 2 آدمی داخل ہوئے اور وہ بڑی تیزی سے امام تک پہنچے اور اسے چاقو مارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے۔ ماسٹر کے پاس بیت کی لمبی چھڑی تھی جو غسل خانے سے باہر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کا رواج عام تھا۔ ماسٹر لوگ تو چھڑی کے بغیر لگتے ہی نامکمل تھے۔ ماسٹر بڑی تیزی سے غسل خانے سے نکلا اور اس نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ دونوں حملہ آور پیچھے کو مڑے تو ماسٹر نے ایک کے منہ پر بیت کی یہ چھڑی پوری طاقت سے ماری۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تو اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ ماسٹر چوکنا تھا۔ اس کی نظر دوسرے آدمی پر بھی تھی۔ دوسرے آدمی نے ماسٹر کو چاقو مارنا چاہا تو ماسٹر نے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے اس آدمی کو بیت مارا۔ اس کا بھی چاقو گر پڑا کیونکہ بیت کی ضرب چاقو والے کے ہاتھ پر لگی تھی۔ جس کے منہ پر بیت لگا تھا وہ تو چاقو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن دوسرا آدمی اپنا چاقو اٹھانے کے لیے جھکا۔ ماسٹر نے اس کی پیٹھ پر بڑے زور زور سے بیت کی 2 ضربیں لگائیں۔ اس آدمی نے چاقو اٹھا لیا اور باہر کو بھاگا۔ ماسٹر نے بڑی تیزی سے اپنے بیت کے اوپر والا سرا آگے کیا جو مڑا ہوا ہوتا ہے اور جہاں سے بیت پکڑا جاتا ہے۔ اس نے یہ سرا بھاگتے ہوئے حملہ آور کے پاؤں میں ٹخنے کے قریب اڑا دیا اور وہ حملہ آور دروازے میں منہ کے بل گرا۔ وہ فوراً اٹھا۔ ماسٹر نے پیچھے سے اسے پکڑنا چاہا لیکن اس کی قمیض کا نیچے والا حصہ ماسٹر کے ہاتھ میں آیا اور یہ حصہ پھٹ گیا اور وہ آدمی بھاگ گیا۔ ماسٹر نے اس کی قمیض چھوڑ دی اور اس کے پیچھے دوڑا لیکن دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دروازے کی 3 سیڑھیاں تھیں کیونکہ دروازہ اونچا تھا۔ ماسٹر ان سیڑھیوں پر گرا اور گلی میں جا پڑا۔ اتنے میں حملہ آور بھاگ گئے۔ ماسٹر اٹھا اور شور مچایا، پھر گلی میں سامنے والے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب پر حملہ ہوا ہے اور باہر آ کر سارے محلے کو بتا دو۔ ماسٹر خود مسجد میں گیا اور امام تک پہنچا۔ امام ابھی زندہ تھا لیکن ایسے جیسے خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہم ابھی آپ کو اسپتال پہنچاتے ہیں، ماسٹر نے امام سے کہا۔ اللہ رحم کرے گا۔ نہیں، امام نے سرگوشی کی۔ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے، رانی کو معلوم ہے۔ امام اس کے آگے نہ بول سکا۔ ماسٹر کے بیان کے مطابق امام نے یہ چند الفاظ بڑی ہی مشکل سے اپنی زبان سے آگے دھکیلے تھے۔ ماسٹر نے 3-4 بار پوچھا کہ یہ رانی کون ہے، لیکن امام غشی میں چلا گیا تھا اور اس وقت محلے کے بہت سے آدمی مسجد میں آ گئے تھے۔ چارپائی بھی آ گئی اور امام کو چارپائی پر ڈال کر لوگوں نے چارپائی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے اسپتال پہنچے، لیکن امام مر چکا تھا۔ سب انسپکٹر رضا کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور اس نے اس ماسٹر کی وہ بیت کی چھڑی اپنے قبضے میں لے لی تھی جو اس نے دونوں حملہ آوروں کو ماری تھی۔ میں نے اور انسپکٹر کلاک نے یہ بیت دیکھا تو کلاک نے مسکرا کر کہا کہ ماسٹر کے بیان کے مطابق اگر یہ بیت جس کسی کو بھی لگا ہے اس کے جسم پر وہاں گہرے نیلے رنگ کی لکیر پڑ گئی ہوگی۔ اس سے ہم ملزم کو شناخت کر لیں گے۔ اس بیت کی موٹائی بمشکل نصف انچ تھی۔ اس نے وہاں سے کھال بھی ادھیڑ لی ہوگی جہاں یہ بیت لگا ہوگا۔ سب انسپکٹر رضا نے ہمیں 3 چابیاں دی جو ایک رنگ میں پروئی ہوئی تھی۔ یہ اس نے مقتول کی لاش کی جامع تلاشی میں اس کی جیب سے برآمد کی تھی۔ امام کو جو مکان دیا گیا تھا وہ مسجد سے ملحق تھا اور مکفل تھا۔ وہ اس مکان میں اکیلا رہتا تھا اور جب باہر نکلتا تو باہر والے دروازے کو تالا لگا دیا کرتا تھا۔ چونکہ سب انسپکٹر رضا کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ تفتیش کی ابتدائی کارروائی کرے، لیکن ساری تفتیش CIA کرے گی، اس لیے رضا نے مولوی کا مکان سرب مہر کر دیا اور وہاں ایک کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کر دیا تھا۔ ہم جائے وقوع یعنی مسجد اور مقتول کا مکان دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ رضا کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس کی ابھی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ اس نے مقتول کے متعلق محلے داروں سے کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ سب انسپکٹر رضا کی اس بات نے مجھے اور انسپکٹر کلاک کو پریشان کر دیا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مقتول امام کہاں کا رہنے والا تھا۔ مسجد میں گئے اور اسکول ماسٹر سے کہا کہ وہ ہمیں بتائے کہ قتل کے وقت وہ کہاں تھا اور پھر وہ چاقو کہاں گرا تھا اور پھر دوسرا حملہ آور کس جگہ تھا کہ وہ بیت کی ضربیں کھا کر بھاگا وغیرہ۔ اسکول ماسٹر نے ہمیں وہ ساری جگہیں دکھائیں اور بڑے اچھے الفاظ میں ایکشن ری پلے کیا۔
رضا نے ایک اور ضروری کام پہلے مکمل کر رکھا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی مسجد میں آیا۔ لوگوں نے یہ عقلمندی کی تھی کہ قاتل کا چاقو وہیں پڑا رہنے دیا تھا جہاں گرا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس آ کر یہ چاقو دیکھے گی۔ رضا نے چاقو بڑی احتیاط سے ایک سرے سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور اس پر انگلیوں کے واضح نشان تھے جنہیں اس نے ایک خاص کاغذ پر منتقل کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے کا پورا سامان ہر تھانے میں ہوتا تھا۔ جائے وقوع دیکھ کر ہم مقتول کے مکان کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ تالے پر سب انسپکٹر رضا نے جو مہر لگائی تھی وہ توڑی۔ 3 چابیوں میں سے ایک اس تالے کو لگ گئی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا جس کے آگے برآمدہ بھی تھا اور صحن بھی۔ دونوں کمرے دیکھے۔ ایک کمرے میں چارپائی اور کچھ دوسری گھریلو استعمال کی چیزوں کے علاوہ ایک درمیانہ سائز کا ٹرنک بھی پڑا تھا۔ ٹرنک کو تالا لگا ہوا تھا۔ ایک چابی سے یہ تالا کھل گیا۔ ٹرنک میں کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا الگ کر کے دیکھا۔ ان کپڑوں کے نیچے 2 لفافے پڑے ملے جن میں خط تھے۔ یہ ڈاک خانے کے لفافے تھے۔ ایک لفافے میں سے خط نکلا تو پڑھنے سے پتا چلا کہ یہ مقتول کی ماں کا خط ہے۔ خط میں ماں نے زیادہ تر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ مقتول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ نیچے صرف یہ لکھا تھا، تمہاری ماں۔ ماں نے ایڈریس نہیں لکھا تھا۔ لفافے پر جو مہر تھی اسے پتا چلا کہ یہ خط امبالہ سے لکھا گیا۔ دوسرے لفافے میں سے جو خط نکلا اسے دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوا۔ اس کے نیچے لکھنے والے کا پورا ایڈریس لکھا تھا اور خط لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ یہ خط بھی امبالہ سے آیا تھا۔ پورا خط پڑھنے سے پتا چلتا تھا کہ لکھنے والا مقتول کا دوست تھا۔ تحریر تو یاد نہیں لیکن لب لباب بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ دوست نے لکھا تھا کہ یہ میرا آخری خط ہے، اس کے بعد میں کوئی خط نہیں لکھوں گا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ رانی کو دل سے اتار دو اور میری باتوں کو ٹالنے کا خیال چھوڑ دو۔ میں نے تمہاری زندگی سنوار دی تھی، تم خود تباہی کی طرف چل پڑے ہو۔ تم بھاگ نہیں سکتے، مسجد تمہیں پناہ نہیں دے سکتی۔ میں آج تمہیں پہلی اور آخری بار لکھ رہا ہوں کہ تمہارا جو رویہ ہے اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ میرا اور انسپیکٹر کلاک کا بھی خیال یہی تھا اور یہی شک ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مقتول امام کو ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ یہ شک رفع کرنے کے لیے اور اس شک کو ذہن میں رکھ کر چھان بین کے لیے ہم مقتول کے گھر میں ہی بیٹھ گئے اور محلے کے 3 معزز اور بزرگ آدمیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسکول ماسٹر پہلے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کی ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ان 3 بزرگوں میں 2 مسجد کمیٹی سے تعلق رکھتے تھے اور کمیٹی کا جو صدر تھا اسے بھی بلوا لیا۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ ان کی رائے کیا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مقتول کو ہندوؤں نے مارا ہے لیکن قاتلوں کو اسکول ماسٹر نے دیکھا تھا۔ اس کی رائے مختلف تھی۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جذباتی کم اور حقیقت پسند زیادہ تھا۔ وہ ہندو نہیں لگتے تھے، اسکول ماسٹر نے بتایا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ان کا قتل کرنے کا انداز اور طریقہ ہندوؤں والا نہیں تھا۔ ہندو عموماً ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور ہجوم کی صورت میں ہی بھاگا بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میرے سامنے آئے تو شاید میں انہیں پہچان بھی لوں۔ ایک کی داڑھی تھی جو میرے اندازے کے مطابق 2-2.5 انچ لمبی تھی اور دوسرا بغیر داڑھی کے تھا۔ انہوں نے شلواریں پہنی ہوئی تھیں اور اوپر قمیضیں تھیں۔ دونوں کے سروں پر بڑے سائز کے رومال بندھے ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ مقتول مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا؟ ہمیں جواب ملا کہ مقتول نے محلے کے مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوؤں کے خلاف مشتعل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی موجودگی میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا لیکن مقتول نے کبھی بھی اپنے واعظ میں یا نمازوں میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوؤں سے انتقام لیں گے۔ البتہ وہ جہاد پر بہت زور دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جہاد کے جذبے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول اپنے خیالوں میں گم رہتا تھا اور پیار اور محبت سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ مقتول فسادی قسم کی طبیعت کا آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ 3-4 مہینے گزرے، اس مسجد کا امام فوت ہو گیا۔ اس امام کا ایک جوان بیٹا تھا جو امامت کا دعوے دار تھا، بلکہ حقدار بھی تھا، لیکن مسجد کمیٹی کے تقریباً تمام ممبر اور 2-3 اور آدمی بھی مرحوم امام کے اس بیٹے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ بیٹا دینی مدرسے میں پڑھا تھا اور دین کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ کبھی کبھی باپ کی غیر حاضری میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کسی طرح پتا چلا تھا کہ مرحوم امام کے اس بیٹے کی پرائیویٹ زندگی ٹھیک نہیں۔ ادھر پردہ تاش کھیلتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماش اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی امامت کے لیے کچھ حمایتی اکٹھے کر لیے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے دھمکیوں کے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی امامت کا حقدار صرف وہ ہے اور کوئی دوسرا آ گیا یا لایا گیا تو وہ اسے امامت نہیں کرنے دے گا۔ ہم نے سب انسپیکٹر رضا سے کہا کہ وہ امام کے اس بیٹے کے متعلق پوری رپورٹ فراہم کرے۔ رضا جانتا تھا کہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے مخبروں سے کروانا تھا۔ مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے، اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔
اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات واضح سے انداز میں کہی، قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیے اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر اس نے ایسی باتیں کی کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے یہ بزرگ اور 2-3 جواں سال ورکر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور یہ فرض کر لیا کہ یہ دلی کا ہی رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے، اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ہی ملکیت تھا۔ مقتول کو یہ مکان دے دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خطبوں سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحوم امام بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ مقتول کے مقابلے میں دینی معاملات میں خاصا کمزور تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن بزرگوں اور دیگر افراد کو ہم نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اتنی جرات نہیں کر سکتے۔ انسپیکٹر کلاک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ ہندو اتنے بے وقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا ایک کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک اور واردات کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ مظلوم ہے اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفتروں میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے۔ پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اسکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کا بازار تھا، بلکہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کی بجائے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا اور رانی کوئی اسی آبادی کی رہائشی ہوگی جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا، لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپیکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مقتول کے ٹرنک سے جو 2 خط ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی جو اس کے دوست کا تھا امبالہ سے ہی لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا۔ اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مقتول نے پہلے روز مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپیکٹر کلاک نے کہا کہ یہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ مقتول امبالہ سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپیکٹر کلاک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر چلنا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھائے اور اگلے روز پہلے تھانے جانا تھا، اس کے بعد امبالہ روانہ ہونا تھا۔ ایس پی نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ پولیس کی گارد مسلمانوں کے محلے اور ہندوؤں کے محلے پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کر دی تھی۔ یہ گارد گشتی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر دونوں محلوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے محلے کے لوگوں میں ہندوؤں کے خلاف اچھا خاصا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انسپیکٹر کلاک نے مسجد کمیٹی کے بزرگوں سے کہا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ انسپیکٹر کلاک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں۔ وہاں تو بارود اور چنگاری والی بات بنی ہوئی تھی، کسی کی ذرا سی غلطی یا بے سمجھی سے چنگاری بارود تک پہنچ سکتی تھی۔ اگلی صبح بہت سویرے میں اور انسپیکٹر کلاک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گئے۔ سب انسپیکٹر رضا ہمارا منتظر تھا۔ اس نے رات ہی رات مرحوم امام کے بیٹے کی ساری رپورٹ تیار کر لی تھی۔ پولیس کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میں اور مخبر زمین کی تہوں میں سے بھی راز نکال آیا کرتے ہیں۔ میں اور انسپیکٹر کلاک یہ رپورٹ سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ یہ پولیس والے یا تفصیلات کا علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر جو کچھ بھی ہو اندرونی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض انسان لوگوں کو حیران کر دیا کرتے ہیں جب ان سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہی حال مرحوم امام کے اس بیٹے کا تھا۔ پکا دینی آدمی تھا۔ اس نے مولویوں والی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دین کے رنگ میں باتیں کرتا تھا اور یہ دعویٰ بھی کہ اس کے سوا کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مخبروں نے بتایا کہ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی اس شخص کی شخصیت اور کردار میں انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ اسے انقلاب کہیں، تضاد کہیں،
ہوتا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ جوا کھیلتا تھا، اس کا دوستانہ بدماشوں کے ساتھ تھا اور وہ اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے ہاں بھی جاتا تھا۔ شراب کا عادی تو نہیں تھا لیکن مل جاتی تو انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ جب مقتول کو اس مسجد کی امامت مل گئی تو مرحوم امام کا یہ بیٹا بہت ہی بھڑکا ہوا رہنے لگا تھا اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ اس امام کو کم از کم اس مسجد میں ٹکنے نہیں دے گا۔ اس نے اس امام یعنی مقتول کے خلاف پراپوگنڈا بھی کیا تھا لیکن لوگوں نے اس کا خاطر خواہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کی اس آبادی میں کچھ لوگ اس کے حمایتی تھے لیکن ان کی آواز اتنی پر اثر نہیں تھی کہ مسجد کمیٹی کے بزرگوں کو متاثر کر سکتے۔ اس رپورٹ نے اس شخص کو ہماری نظروں میں مشتبہ بنا دیا، لیکن میں نے اور انسپکٹر کلارک نے آپس میں تبادلہ خیالات کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ابھی نہ چھڑا جائے اور پہلے امبالہ جا کر معلوم کیا جائے کہ مقتول کیا تھا اور وہ امبالہ سے کیوں چلا گیا تھا۔ ہم نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ مرحوم امام کا بیٹا اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کے ہاں جاتا تھا اور مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ مرحوم امام کے بیٹے نے اجمیری گیٹ کے بدماشوں سے مقتول کو مروایا ہو۔ بہرحال ہم نے اس شخص کو پکا مشتبہ قرار دے دیا اور سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ اس شخص کے پیچھے 2-3 مخبر لگا دے جو روز بروز تھانے میں اس کی رپورٹ دیتے رہیں۔ امبالہ دلی سے 150 میل کے لگ بھگ دور ہے۔ ہم کسی میل یا ایکسپریس ریل گاڑی سے جانا چاہتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ ایک میل ٹرین کے لیے ہمیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی آئی اور ہم اس میں سوار ہوئے۔ امبالہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم امبالہ کینٹ اترے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر تھا جس نے یورپی کھانا کھانا تھا اور میں نے کسی مسلمان ہوٹل میں جانا تھا، لیکن انسپکٹر کلارک نے کہا کہ اسے ہندوستانی کھانے اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کا عادی بھی ہو چکا ہے۔ میں اسے کینٹ کے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں لے گیا، کھانا کھایا اور ہم امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہاں سے اس ایڈریس پر پہنچنے کے لیے ایک کانسٹیبل ساتھ لیا۔ سوچا کہ یہ رات ضائع نہ کی جائے۔ رات کو ہی وہاں جانے میں یہ فائدہ تھا کہ اس وقت لوگ گھروں میں مل جاتے۔ یہ ایڈریس کینٹ کا نہیں امبالہ سٹی کا تھا۔ ہم اس ایڈریس پر پہنچ گئے اور کانسٹیبل کو واپس بھیج دیا۔ دروازے پر دستک دی۔ یہ پرانے ٹائپ کا مکان تھا لیکن بڑا اچھا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں رہنے والے بڑی اچھی حیثیت کے لوگ ہیں۔ اتفاق سے دروازہ اسی شخص نے کھولا جو ہمیں مطلوب تھا۔ وہ 30-32 سال عمر کا آدمی تھا۔ ہم وردی میں نہیں تھے۔ آج بھی CIA کے افسر اور دیگر عہدوں کے آدمی اور کانسٹیبل بھی پرائیویٹ کپڑوں میں تفتیش کرتے ہیں۔ میں تو ہندوستانی تھا۔ دروازہ کھولنے والا آدمی ایک انگریز کو دیکھ کر خاصا گھبرایا اور اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ خط میں دوست نے اپنا نام لیاقت علی لکھا تھا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا اسے میں نے یہ نہ کہا کہ ہم لیاقت علی سے ملنے آئے، بلکہ یوں کہا، آپ لیاقت علی صاحب معلوم ہوتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے اوپر نیچے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیاقت علی ہی ہے۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ ہم CIA کے انسپکٹر ہیں اور ایک انکوائری کے سلسلے میں آئے ہیں تو اس کا رنگ بالکل ہی پیلا پڑ گیا۔ گلی میں اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک بلب چل رہا تھا جس کی روشنی میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا رنگ گندمی ہے یا ہلکا سانولا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس کے چہرے کا قدرتی رنگ جو بھی ہے وہ زردی میں بدل گیا ہے۔ 3-4 سیکنڈ تو وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھتا ہی رہا، پھر اچانک بیدار ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ کو ایک مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ وہ اتنا سا بیدار ہو چکا تھا یا اتنا نارمل ہو گیا تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم چائے پیئیں گے یا وہ کیا خدمت کرے۔ آپ تشریف رکھیں، میں نے کہا۔ اتنی زیادہ گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں، ہم اتنی سی خدمت چاہتے ہیں کہ آپ سے جو باتیں پوچھیں وہ ہمیں صحیح بتا دیں، ہم آپ سے رہنمائی لینے آئے ہیں۔ میں نے جیب سے لفافہ نکالا اور اس پر لکھا ہوا ایڈریس اسے دکھا کر پوچھا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے؟ اس نے بلا حیل و حجت کہا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے لفافے میں سے ایک خط نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور پوچھا کہ یہ خط اس نے لکھا تھا؟ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ اسی نے لکھا تھا۔ کیا آپ کو اس خط کا جواب ملا تھا؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں، لیاقت علی نے جواب دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی آپ کو جواب ملے گا، میں نے کہا۔ وہ جواب تو ضرور دے گا، اس نے کہا۔ ہماری دوستی کوئی کچی دوستی نہیں۔ دوستی تو کچی نہیں، میں نے کہا، لیکن آپ کا دوست دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ بلکہ دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے، انسپکٹر کلارک نے کہا۔ وہ قتل ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لیاقت نے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے کچھ دیر ہمیں دیکھ کر پوچھا۔ اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی یہ اطلاع صحیح ہے۔ اس کی اس حیرت زدگی اور رد عمل کو دیکھ کر کم از کم مجھے یقین ہونے لگا کہ مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول امبالہ کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے۔ اس نے میرے پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتول کی ماں زندہ ہے، ایک بڑا بھائی ہے، بھائی کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں اور مقتول کی 2 بڑی بہنیں بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے اپنے سسرال میں ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مقتول پر اسرار سا آدمی تھا۔ اس نے دلی میں یہ کیوں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اس سوال کا جواب لیاقت علی دے سکتا تھا۔ کیا اس کی یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب،
لیاقت علی نے بتایا وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی نہیں تھا، وہ پکا مذہب پرست اور سوم و صلوات کا اور سوم صلات کا سختی سے پابند تھا کیا بھائی کے ساتھ اس کا جائیداد پر کوئی تنازع چل رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اب بالکل نہیں خان صاحب، لیاقت علی نے جواب دیا، وہ لڑائی جھگڑے اور تنازعات کھڑا کرنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ میرے کہنے پر لیاقت علی نے مقتول کے متعلق ساری تفصیلات بتائیں جو اس طرح تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ مقتول کا ایک بڑا بھائی اور 2 بڑی بہنیں تھیں۔ بھائی سب سے بڑا تھا اور باپ بھی اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ مقتول زندہ دل لڑکا تھا، ہنسی مذاق کرتا اور ہر قسم کا مذاق خندہ پیشانی سے برداشت کرتا، بلکہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ ورزش کا شوقین چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ باڈی بلڈنگ تو اس کی ہابی بن گئی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس خاندان میں مذہب پرستی زیادہ تھی، جس کے زیر اثر مقتول بھی اسلام کا شیدائی بن گیا تھا، لیکن اس کا اسلام مسجد تک ہی محدود نہیں تھا۔ وہ مجاہد بننا چاہتا تھا۔ تنگ نظر اور محدود سی ذہنیت کے لڑکوں کو تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مقتول میٹرک میں پہنچا تو اس کا باپ متصل سی علالت کے بعد فوت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقتول بھی باپ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ وہ مجاہد بننا چاہتا تھا۔ تنگ نظر اور محدود سی ذہنیت کے لڑکوں کو تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مقتول میٹرک میں پہنچا تو اس کا باپ مختصر سی علالت کے بعد فوت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقتول بھی باپ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ وہ اسکول میں بھی روتا اور گھر میں بھی۔ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کی زندہ دلی واپس آ رہی تھی، لیکن اب یوں ہوتا تھا کہ اس کی زندہ دلی پر سنجیدگی غالب آ جاتی تھی۔ اس کی عمر 22-23 سال ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ ٹھیکیداریوں اور سپلائی کا کام بہت ہی بڑھ گیا۔ ایک مسلمان ٹھیکیدار کا کام ایسا چلا اور پھیلا کہ اس نے چند آدمیوں کو ملازم رکھ لیا اور کسی کے کہنے پر اس نے مقتول کو بھی اپنے یہاں ملازمت دے دی۔ مقتول عقل اور جسم کا تیز تھا، اس لیے اس نے بڑی اچھی پوزیشن بنا لی اور ٹھیکیدار کا منظور نظر ہو گیا۔ فطرت کے لحاظ سے وہ دیانتدار تھا۔ اس کا کام صرف دفتر میں ہی نہیں تھا، بلکہ ٹھیکیدار نے اسے اپنے کاروبار کی فیلڈ میں لگا لیا۔ مقتول افسروں تک سے ملتا اور پھنسے ہوئے بلوں کی وصولی کرا لیا کرتا تھا۔ کہیں رشوت دینی پڑتی تو وہ خود ہی سودا کر کے دے دلا کر کام نکال لیتا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھی اور ہندو اور مسلمان لیڈر اخباری بیان جاری کرتے اور تقریریں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک اور نعرہ جو پہلے بھی لگتا تھا جنگ کے دوران اور تیز ہو گیا، یہ تھا انقلاب زندہ باد۔ یہ ایک انقلابی گروہ تھا جو ہندوستان میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لیڈر زیادہ تر ہندو تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ مقتول بھی یک لخت انقلابی ہو گیا اور اس نے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دی۔ وہ کانگریس کا باقاعدہ کارکن بن گیا جو خالصتاً ہندوؤں کی پارٹی تھی۔ وہ روز بروز انقلابی اور جوشیلا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوم و صلات کی پابندی بھی جاری رکھی اور اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ اس دوران اس کی شادی ہو گئی۔ چند مہینے ٹھیک ٹھاک گزرے، اس کے بعد بیوی کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور گھر میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول کی بیوی بڑی اچھی اور شریف لڑکی تھی اور اس کے والدین اور خاندان کے دیگر لوگ بھی بہت اچھے اور نیک تھے، لیکن مقتول کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ مقتول کا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ اس نے ٹھیکیداری کی نوکری چھوڑ دی، کچھ ایسا فارغ رہ کر پھر نوکری شروع کر دی۔ بیوی کی حالت یہ تھی کہ کبھی وہ تنگ آ کر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی اور اس کے ماں باپ اور مقتول کی ماں اسے راضی کر کے پھر لے آتے اور مقتول کو سمجھاتے کہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے، لیکن مقتول توجہ نہیں دیتا تھا۔ میں لیاقت علی سے یہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ مقتول اپنی بیوی سے کیوں اکتا گیا تھا۔ لیاقت علی نے خود ہی بتایا کہ ایک ہندو بیوہ کے ساتھ مقتول کی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندو لڑکی اگر شادی کے پہلے روز ہی بیوہ ہو جائے یا کبھی بھی بیوہ ہو جائے تو وہ ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے، لیکن اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی عزیز سہیلیاں بھی اسے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہندو لڑکی نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت۔ وہ پہلے تو اپنے گھر میں ڈھکی چھپی رہی، کبھی کبھار ہی باہر نکلتی تھی، پھر ایسی باہر نکلی کہ اس نے دوستیاں لگانی شروع کر دی۔ اس نے 2-3 دوست بدلے اور کہیں مقتول کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مقتول اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ سب کہتے تھے کہ یہ ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ روتا رہتا تھا۔ ماں اور بہنوں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ کے ساتھ اس کا جو پیار تھا اور جو پیار اسے باپ دیتا تھا وہ اسے کسی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقتول کی زندہ دلی اور ہنسی مذاق تو بالکل ہی بجھ کر رہ گئے اور وہ چلتی پھرتی لاش بن گیا۔ مقتول نے میٹرک کا امتحان دیا، چونکہ لڑکا ذہین تھا، تعلیم میں دلچسپی بھی لیتا تھا، اس لیے پاس ہو گیا۔ بڑا بھائی اسے آگے پڑھانا چاہتا تھا، لیکن مقتول نے صاف جواب دے دیا کہ اس پر مزید پیسہ خرچ نہ کیا جائے۔ بڑے بھائی نے یہ غلطی کی کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقتول آوارہ ہو گیا، لیکن اس کی آوارگی یہ تھی کہ بھائی کا کہا نہیں مانتا تھا اور زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔
اس نے ایسا نہیں کیا کہ آوارہ اور گھٹیا قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا لیتا۔ اس کی دوستی لیاقت علی کے ساتھ تھی یا 2-3 لڑکے اور تھے جو اچھے اور شائستہ گھرانوں کے تھے۔ اسے اپنی ماں اور بہنوں سے پیار و توجہ ملتی تھی، وہی اسے جیب خرچ دیتی تھی۔ مقتول نے ورزش جاری رکھی اور پھر شہر کی ہاکی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ وہ بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ اس کا بھائی آڈٹ کے محکمے میں آڈٹ آفیسر تھا۔ وہ مقتول کو سرکاری ملازمت دلوانا چاہتا تھا جو مقتول قبول نہیں کرتا تھا۔ میں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مقتول کی زندگی کی چھوٹی موٹی باتیں نہیں سنا رہا، بلکہ وہی حصے سنا رہا ہوں جن سے مقتول کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے باپ کی موت نے اسے دراصل ذہنی مریض بنا دیا تھا، لیکن وہ اسے ذہنی مرض نہیں سمجھتا تھا، نہ اس کے گھر والے اس کی اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے جو اس کی دوستی تھی تو مقتول اسے پاکیزہ محبت کہتا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر مقتول نے اپنی بیوی کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنے گھر میں چین و سکون نہیں رہنے دیا تھا۔ مقتول اور اس خوبصورت ہندو بیوہ کی دوستی خاصی مشہور ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ اس لڑکی نے مقتول کے ساتھ دوستی قائم رکھی اور باقی تمام دوست چھوڑ دی اور وہ کسی اور کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر یہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ مقتول کو دوستوں نے بڑی ہی بے چینی اور ذہنی اذیت کی حالت میں دیکھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر پتہ چلا کہ اس لڑکی کا باپ اسے دلی کے آشرم میں چھوڑ آیا۔ مقتول اداس اور زندگی سے مایوس رہنے لگا۔ قارئین کو معلوم ہوگا کہ یہ آشرم کیا چیز ہوتی ہے۔ آشرم مہاتما گاندھی نے کھلوائے تھے اور یہ ہندوستان کے 3-4 بڑے بڑے شہروں میں تھے۔ جو ہندو لڑکیاں بیوہ ہو جاتی تھیں ان میں سے اکثر کے والدین انہیں کسی قریبی آشرم میں چھوڑ آتے تھے۔ آشرم کے انچارج اور منتظم ہندوؤں کے پنڈت ہوتے تھے۔ میں آپ کو اپنے وقتوں کی بات سنا رہا ہوں۔ ہندو ذہنیت بڑی گندی ذہنیت ہے۔ آشرم میں نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکیاں بھی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ پنڈت خود انہیں خراب کرتے تھے، پھر یہ سلسلہ چلا کہ آشرم عصمت فروشی کے باقاعدہ اڈے بن گئے۔ لیاقت علی نے بتایا کہ 4-5 مہینے پہلے مقتول کی ذہنی حالت ایسی بگڑی کہ ایک روز وہ لیاقت علی کو بتا کر دلی چلا کر یہ کہہ کر گیا کہ وہ کسی دینی مدرسے یا مسجد میں بیٹھ جائے گا اور باقی عمر گوشہ نشینی میں گزارے گا۔ مقتول نے دینی تعلیم اچھی خاصی حاصل کر لی تھی۔ پھر مقتول نے دلی سے لیاقت علی کو خط لکھا اور بتایا کہ اس نے ایک مسجد کی امامت کر لی ہے۔ اس خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اسے رانی مل گئی ہے، لیکن وہ آشرم کی قید سے نکل کر اجمیری گیٹ کی قید میں چلی گئی ہے۔ لیاقت علی نے اپنی رائے یہ دی کہ مقتول ذہنی مریض ہو گیا تھا۔ ہم نے لیاقت علی سے کہا کہ وہ ہمیں مقتول کے گھر لے چلے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ مقتول کے گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ یہ کوئی معمولی سا مکان نہیں تھا، بلکہ بڑی اچھی حویلی تھی۔ دروازہ مقتول کے بڑے بھائی نے کھولا تھا۔ وہ شکل و صورت اور انداز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ پروقار اور معزز آدمی ہے۔ اس نے بڑی شائستگی اور ادب سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم CIA کے انسپیکٹر ہیں۔ وہ کچھ پریشان ہوا اور بولا کہ اندر تشریف لے آئیں، باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک کا فرنیچر اور آرام و زیبائش کی دیگر اشیاء دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اونچی حیثیت کے لوگ ہیں۔ مقتول کا بھائی ہمیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے آہستہ آہستہ بتانے کی بجائے کیوں نہ فوراً بتا دیا جائے کہ اس کا چھوٹا بھائی دلی میں قتل ہو گیا۔ میں نے موزوں الفاظ میں پوری ہمدردی کر کے اسے یہ خبر سنائی تو بیچارہ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے بھی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بری خبر مجھے ہی سنانی تھی۔ اگر میری ڈیوٹی نہ ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہ۔ قتل کس نے کیا؟ قتل کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہی ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، بلکہ سب اس کی تعریف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اسے یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ وہ ان لوگوں کا امام تھا کہ آپ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ سراغ ملے کہ اسے کیوں اور کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح ہماری بات چلی اور مقتول کے بھائی نے مقتول کی پچھلی باتیں سنانی شروع کر دی۔ میرا یہ بھائی کسی کا دشمن نہیں تھا، مقتول کے بھائی نے کہا، وہ خود ہی اپنا دشمن بن گیا تھا۔ دراصل صاحب، ہمارے والد صاحب کی وفات نے اس لڑکے کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ ذرا تضاد ملاحظہ کریں۔ ایک طرف تلاوت قرآن اور صوم و صلات کی اتنی پابندی کہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا، دوسری طرف ہندوؤں پر انتہا اعتماد اور ان سے دوستی، اور پھر ہندوؤں کی جماعت میں شامل ہو کر انقلابی نعرے لگانا۔ ایک طرف ہندو لیڈروں کو ہندوستان کا نجات دہندہ سمجھنا اور دوسری طرف جہاد کا ایسا جوش کہ قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کر مسلمانوں کو جہاد کا سبق دینا۔ گھر میں نیک سلیقہ شوہر اور خوبصورت بیوی موجود ہے، لیکن اس نے ایک ہندو بیوہ کے ساتھ دوستی کر لی، اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسے برا بھلا کہا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس لڑکی کو وہ مسلمان کر رہا ہے، پھر وہ اسے شادی کر لے گا۔ موجودہ بیوی کو وہ طلاق دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کی تو اس نے کہا کہ کافر عورت کو مسلمان کر کے اس کی زندگی سنوار دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہ کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنی بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے، اس کی تو کسی اور جگہ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے اپنے 2-3 ہندو دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اس بیوہ کے باپ کو
کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی آشرم میں بھیج دے کیونکہ وہ اس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ میرے ان دوستوں نے اس لڑکی کے باپ کو یہ مشورہ دیا تو باپ نے لڑکی کو آشرم میں بھیج دیا۔ مجھے اطمینان تو ہو گیا، لیکن کچھ دنوں بعد میرا یہ بھائی بھی دلی چلا گیا اور وہاں سے اس نے لکھا کہ اب وہ ایک مسجد میں امام بن گیا ہے۔ اس نے دینی تعلیم تو بہت حاصل کر لی تھی، لیکن اپنے دماغ میں مذہب کو ایک جنون بنا کر بھر لیا تھا۔ میں اس کا مستقبل کچھ اور بنانا چاہتا تھا، لیکن میرا یہ بھائی بدقسمت تھا کہ میری حیثیت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ تو ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ مقتول ذہنی مریض تھا اور وہ تضاد کے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ انتہا پسند بھی تھا۔ میں اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہوتا تو اس کا علاج کرتا، لیکن قانون کسی کی نفسیات کو نہیں دیکھا کرتا۔ مقتول کے بھائی نے مقتول کی گزری ہوئی زندگی کی تقریباً وہی باتیں سنائی جو اس کا دوست لیاقت علی سنا چکا تھا۔ بڑے بھائی نے کچھ اور باتیں ایسی سنائی جو لیاقت علی کی زبان پر نہیں آئی تھیں۔ بڑے بھائی نے سنایا کہ مقتول نے ٹھیکیدار کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اس نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دی اور ہندوستان کی آزادی کا پرچار کرنے لگا تھا۔ بڑے بھائی نے خاص طور پر دیکھا کہ جب اس نے نوکری چھوڑ دی تو وہ بھی گھر میں پیسے لاتا تھا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ لاتا اور اپنی ماں کو دیتا تھا، اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے کہ بھائی کے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے کر دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مہینے میں 2-3 دن اور راتیں گھر سے غائب رہتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے جاپانیوں کا پروپیگنڈا اس طرح شروع کر دیا تھا جیسے جاپانی ہندوستان کو آزاد کرانے آئے ہوں۔ مقتول کے بھائی نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ مقتول کو اس کے دوست لیاقت علی نے گمراہ اور خراب کیا تھا۔ مقتول لیاقت کو اپنا ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتا تھا۔ وہ جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا، جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوسوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ کئی ہندوستانی جرمنی اور جاپان کے ایجنٹ بن گئے تھے۔ جاسوسی کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مقتول اگر جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا تو اس کے ذمے 5th کالم کا ہی کام ہوگا۔ اس کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ بالائی یا فوجی حلقوں سے راز حاصل کر کے جاپانیوں کو دیتا۔ 5th کالم دراصل دشمن کا نفسیاتی حملہ ہوتا ہے۔ مقتول کے بھائی نے یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی تھی کہ مقتول جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا، اسے شک تھا۔ مقتول کے دوست لیاقت علی کے متعلق مقتول کے بھائی نے یہ نہیں کہا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ لیاقت علی نے مقتول کو خراب کیا تھا۔ میں اوپر ایک خاص بات لکھنا بھول گیا ہوں، وہ میں سناتا ہوں۔ میں نے لیاقت علی سے کہا تھا کہ اس نے اس خط میں مقتول کو کچھ دھمکیاں دی ہیں، وہ یہ بتائے کہ مقتول نے کیا کہا تھا۔ اس کے جواب میں لیاقت علی نے کہا تھا کہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ اجاڑے اور ایک ہندو بیوہ کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، بیوہ بھی ایسی جس کے 2-3 آدمی کے ساتھ غلط تعلقات رہ چکے تھے۔ لیاقت علی نے کہا تھا کہ اس نے مقتول کو دھمکی نہیں دی، بلکہ یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنا گھر اجاڑا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بہرحال لیاقت علی نے ہمیں قائل کر لیا تھا کہ اس نے مقتول کو ایک مخلص دوست کی حیثیت سے یہ باتیں لکھی اور اسے انجام سے ڈرایا تھا۔ مقتول کے بڑے بھائی نے بھی لیاقت علی جیسی باتیں کی اور کہا کہ وہ مقتول کو ڈراتا رہتا تھا کہ وہ ایک غیر مذہب کی لڑکی کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، ورنہ ایک دن وہ ایسا پچھتائے گا کہ اس کے حصے میں صرف تباہی آئے گی اور وہ زندگی کو خوشحال نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی سے مقتول کے سالوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ مقتول کے سالوں نے اس سے انتقام لیا ہو کہ مقتول نے ان کی بہن کو بہت پریشان کیا تھا، نہ طلاق دیتا تھا نہ اسے آباد کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مرے مٹے سے اور بڑے بھلے آدمی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان بھائیوں پر اسے رحم آتا ہے کہ وہ منت سماجت کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مقتول کے گھر سے ہم کچھ شک و شبہ لے کر نکلے، لیکن سراغ والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انسپکٹر کلاک نے کہا کہ ہو سکتا ہے مقتول کو ہندوؤں نے ہی قتل کیا ہو، کیونکہ اس نے ان کی بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستی لگا لی تھی اور اسے مسلمان کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کا یہ شک یوں رفع کر دیا کہ ہندوؤں نے اس بات پر اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو وہ اپنی لڑکی کو آشرم نہ بھیجتے بلکہ مقتول کو قتل کر دیتے۔ اب لڑکی دلی کے آشرم میں تھی اور مقتول دلی کی ایک مسجد کا امام تھا۔ لیکن لیاقت علی نے کہا کہ مقتول کو رانی دلی میں مل گئی ہے۔ انسپکٹر کلاک نے مجھے یاد دلایا یہ واردات ہندوؤں نے ہی کی ہے اور اس کا باعث رانی ہے۔ انسپکٹر کلاک نے یہ بات کہہ کر میرے ذہن میں بھی شک پیدا کر دیا۔ میں نے رانی کے گھر کا ایڈریس مقتول کے بڑے بھائی سے لے لیا تھا۔ اگلی صبح ہم وہاں پہنچے۔ رانی کا باپ دکاندار تھا، وہ گھر سے جا چکا تھا۔ ہم نے اس کے ایک بیٹے کو اس کی دکان پر بھیجا کہ اسے گھر بلا لائے۔ لڑکا دوڑا گیا اور باپ کو ساتھ لے آیا۔ میں نے جب اپنا اور انسپکٹر کلاک کا تعارف کروایا تو یہ ہندو دکاندار تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن کیا کچھ بھی نہیں سکا۔ اس کے ہونٹ کانپتے رہ گئے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں اور ہم اسے گرفتار کرنے نہیں آئے۔ کیا آپ کی بیٹی رانی جو بیوہ ہو گئی تھی دلی کے آشرم میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کا کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مل گئی ہے؟ کیا وہ آشرم میں نہیں ہے؟ انسپکٹر کلاک نے پوچھا۔
نہیں صاحب بہادر، رانی کے باپ نے جواب دیا، میں نے اسے آشرم میں داخل کرا دیا تھا، لیکن ایک ہی مہینے بعد مجھے وہاں سے تحریری اطلاع بھیجی گئی کہ رانی آشرم سے بھاگ گئی ہے۔ پھر اسے کہیں تلاش نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہاں تلاش کرتا جناب، ہندو نے جواب دیا، میں دلی آشرم میں گیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ وہ کب اور کس طرح بھاگی، لیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ روتی ہوئی سی آواز میں اس نے کہا، ہماری قسمت دیکھو جناب، اس کی شادی کی تو ایک ہی سال گزرا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی، میرے گھر رہی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ میں نے اسے آشرم میں اس لیے داخل کیا تھا کہ وہاں پنڈت اسے اپنے دھرم کے سبق دیں گے تو اس کا من راضی ہو جائے گا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں یہ سمجھ کر چپ ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہندو بڑی خود غرض اور شفاق قوم ہے۔ یہ ہندو اندر سے خوش ہوا ہوگا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، اور وہ اس پر بھی خوش ہوا ہوگا کہ بیٹی اس کے گھر میں واپس نہیں آ گئی، ورنہ پھر اس کی بدنامی کا باعث بنتی۔ ہندو بنیے پیسے پر مرتے ہیں، انہیں نیک نامی اور بدنامی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پیسہ بچنا چاہیے۔ رانی کے باپ کو رانی کی گمشدگی پر یہ خوشی بھی ہوئی ہوگی کہ بیٹی کی گمشدگی سے اس کے گھر کے خراجات میں ایک فرد کی بچت ہو رہی ہے۔ لالا جی، میں نے کہا، آپ کی بیٹی کی دوستی ایک مسلمان کے ساتھ ہو گئی تھی، کیا آپ کو اس دوستی کا پتہ چل گیا تھا؟ جی مہاراج جی، اس نے جواب دیا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو آشرم میں داخل کرا دیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات کا بھی پتہ چلا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے 2-3 اور آدمیوں کے ساتھ بھی غلط قسم کا تعلق پیدا کر لیا تھا۔ اس وقت آپ نے اپنی بیٹی کو آشرم میں داخل کرانے کی کیوں نہیں سوچی؟ کیا بتاؤں مہاراج، اس نے بڑی ہی پریشانی کے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ایسا بدقسمت باپ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے سب کچھ پتہ چلتا رہا، لیکن بیٹی بے لگام ہو گئی تھی۔ وہ میری بات پر تو دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ بھائیوں نے اسے مارا پیٹا تو بھی وہ باز نہیں آئی۔ سچی بات تو یہی ہے جناب کہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ویسی ہی دوستی لگا لی، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح تو ہمارا دھرم بھی بھرشٹ یعنی کہ ناپاک ہو گیا۔ میرے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ میری بیٹی اس مسلمان کے کہنے پر مسلمان ہو رہی ہے۔ پھر میرے پاس 2 ہندو آئے اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بیٹی کو دلی آشرم میں داخل کرا دو، ورنہ یہ مسلمان ہو جائے گی اور مسلمان کی بیوی بن کر ہم سب کے سامنے پھرتی رہے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور بیٹی کو دلی آشرم میں چھوڑ آیا۔ کیا آپ کی بیٹی کا وہ مسلمان دوست یہی ہے؟ انسپیکٹر کلاک نے پوچھا۔ میں تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، رانی کے باپ نے جواب دیا، اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ یہاں ہے یا کہیں چلا گیا۔ میں نے اور انسپیکٹر کلاک نے اس پر بہت زیادہ جرا کی اور سوال و جواب کا سلسلہ خاصی دیر تک چلایا۔ ہم یہ معلوم کر رہے تھے کہ اسے یہ بھی معلوم ہے یا نہیں کہ مقتول اس کی بیٹی کا دوست تھا۔ اس کی باتوں سے اور ہمارے سوالوں کے جوابوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مقتول کو نہیں جانتا تھا۔ ہم بڑی اچھی طرح چھان بین کر کے وہاں سے واپس آ گئے اور اسی روز گاڑی میں بیٹھے اور واپس دلی پہنچ گئے۔ ہم اگلے روز آشرم میں چلے گئے اور یہ بتا کر کے ہم پولیس کے آفیسر ہیں، وہاں کے پنڈت انچارج سے ریکارڈ طلب کیا۔ رانی کے باپ نے رانی کے داخلے کی جو تاریخ اور جو مہینہ بتایا تھا اس کے مطابق رجسٹر دیکھا تو رانی کا نام موجود تھا۔ پنڈت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک ہی مہینہ بعد یہ لڑکی آشرم سے غائب ہو گئی تھی۔ اگر ہم اس واردات کی تفتیش کر رہے ہوتے کہ آشرم سے یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے تو ہم اس پنڈت سے اور آشرم میں کام کرنے والے دوسرے آدمیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کرتے اور ہمارا انداز کچھ اور ہوتا، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کی جو لڑکی گم ہوئی ہے ہم اسے تلاش کر کے آشرم کے حوالے کر دیں۔ آشرم والوں نے رانی کے باپ کو تحریری اطلاع دے دی تھی کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے رجسٹر پر لکھ لیا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہے۔ ایک بات بتائیں پنڈت جی مہاراج، میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر پوچھا، ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اور ذرا سی بھی کوشش یا کارروائی نہیں کی کہ لڑکی کا کھوج خورا حاصل کیا جائے؟ آپ کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ جناب انسپیکٹر جی، پنڈت نے جواب دیا، ہم نے یہاں بڑے مضبوط حفاظتی انتظام کر رکھے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے، ہم ان لڑکیوں کو اور بڑی عمر کی بیوہ عورتوں کو دستکاری سکھاتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا دھیان گیان پرماتما کی طرف کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں کپڑا لتا اور کھانا وانا بھی دیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی لڑکی بھاگ جائے تو ہم اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں؟ ہم کسی بھی عورت کو داخل کرتے وقت اس کے رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اگر بھاگ گئی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم صرف یہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ رانی یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ تصدیق ہو گئی۔ انسپیکٹر کلاک نے مجھے انگریزی میں کہا کہ وہ اندر سے آشرم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ کوئی ہندو لڑکی نوجوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی نہیں کی جاتی اور بعض لڑکیوں کو آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکیاں آشرم میں کس طرح رہتی ہیں۔ پنڈت سے کہا کہ وہ ہمیں اندر لے چلے، ہم ان عورتوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنڈت انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کا خیال یہی ہوگا کہ ہم تفتیش کے سلسلے میں پورا آشرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں اندر لے کے اور عورتیں دکھائیں۔ ان میں کچھ عورتیں ادھیڑ عمر تھیں، انہوں نے گھونگھٹ نکالی یا ان میں سے بعض اپنے کمروں میں چلی گئیں۔
لیکن جو جوان سال تھی یا جو نوجوان تھی وہ باہر نکل آئیں اور ہمیں دیکھنے لگی۔ ان لڑکیوں کا چونکہ میری اس کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں پہلی مرتبہ ان بد نصیب لڑکیوں کو آشرم میں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے چہروں پر اداسی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ دن یا کچھ مہینے یا 2-3 سال اپنے خامدوں کے ساتھ گزارے تھے اور ان سب کے خامد انہیں اس بد نصیبی میں پھینک کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکی ایک مرد کی رفاقت چاہتی تھی، لیکن ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان کی فطرت کے قدرتی مطالبوں پر مہر بلکہ سیاہ کالی مہر لگا دی گئی تھی۔ بعض لڑکیوں کے چہروں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ان میں چند ایک لڑکیاں تو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں صرف حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر کلارک نے کہا، ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ہندوؤں کی ذہنیت ننگی ہو جاتی ہے کہ اس سے بہتر نہیں کہ ان لڑکیوں کو زہر دے کر ہی مار دیا جائے۔ اس ملک کے بادشاہ تم ہو، میں نے کہا، یہاں تمہارا قانون چلتا ہے، تمہارے قانون نے ستی کی رسم کو جرم قرار دے دیا ہے، تو اپنی قوم سے کہو کہ ایک قانون ایسا بھی بنا دے کہ بیوہ کے ساتھ یہ سلوک بھی جرم ہے۔ کوئی لڑکی یا عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو اسے دوسری شادی کی آزادی دی جائے۔ بات یہ ہے ملک، انسپکٹر کلارک نے کہا، ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ ہندو بیوہ کے لیے دوسری شادی کی ممانعت کو انہوں نے اپنے مذہب کا حکم بنا رکھا ہے۔ اگر یہ اپنی لڑکیوں پر یہ ظلم کرنے پر ہی راضی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ستی کو جرم اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو زندہ جلا ڈالتے تھے، یہ قتل ہے۔ وہاں سے ہم ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ میرے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، اجمیری گیٹ رانی۔ میں اور انسپکٹر کلارک ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے، وہ یہ کہ رانی آشرم سے بھاگ کر اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے پاس پہنچ گئی ہے یا پہنچا دی گئی ہے۔ مقتول کے دوست لیاقت علی خان کا بیان تھا کہ مقتول رانی سے دلی میں ملا تھا۔ یہاں سے ہمارے ذہنوں میں 2 شک آئے۔ ایک یہ کہ مقتول کی کہیں رانی کے ساتھ اس وقت ملاقات ہو گئی جب وہ آشرم میں تھی، اس نے رانی کو وہاں سے بھگایا اور کہیں چھپا کر رکھا۔ ہندوؤں کو پتہ چل گیا اور وہ رانی کو لے گئے اور مقتول کو قتل کر دیا۔ یہ شک ذرا کچا سا تھا کیونکہ مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ رانی کو معلوم ہے۔ پہلے تو ہمیں یہی پتہ نہ تھا کہ رانی کون ہے، اب ہمیں رانی کے متعلق معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ دوسرا شک یہ کہ رانی اجمیری گیٹ کے کسی عصمت فروش کے پاس ہے اور مقتول کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور مقتول نے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور ناکام رہا، یا شاید کامیاب بھی ہو گیا ہو اور اجمیری گیٹ کے لوگوں نے جن کے پاس رانی تھی مقتول کو قتل کر دیا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ رانی یقیناً اجمیری گیٹ کے اندر موجود ہے، اس کا سراغ لگانا بہت ہی ضروری ہے اور سراغ جلدی مل جائے تو اچھا ہے۔ ہمارے لیے یعنی پولیس کے لیے یہ سراغ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ عصمت فروشوں کے بازار پر پولیس خاص نظر رکھا کرتی تھی۔ ہمارے اپنے یعنی CIA کے مخبر تھے اور تھانے کے تھے۔ جس تھانے کے تحت اجمیری گیٹ آتا تھا، ہم نے سوچا کہ ہر طرف سے مخبر عصمت فروشوں کے علاقے پر حملہ کر دیں۔ اس مقصد کے لیے میں اور انسپکٹر کلارک سب انسپکٹر رضا کے تھانے میں چلے گئے۔ ملک صاحب، سب انسپکٹر رضا نے پہلی بات یہ بتائی، پہلے امام کا بیٹا تو پکا بدماش نکلا ہے۔ اسے کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی رپورٹ لی ہے۔ چونکہ اس کا میل ملاقات بدماشوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے پتہ چل گیا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور مخبروں نے اس کی رپورٹ تھانے پہنچائی۔ سیدھا میرے پاس آ گیا اور آتے ہی بولا کہ آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، کہ میں آپ کو قاتل لگتا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اور جھوٹی سچی تسلی دی کہ اس کے خلاف کوئی الزام نہیں اور کوئی شک بھی نہیں، اور اسے کسی نے جو کچھ بھی بتایا وہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اس مسجد کی امامت اس لیے نہیں دی گئی کہ میں بدماشوں کا دوست ہوں اور در پردہ برے کام کرتا ہوں، لیکن جسے امامت دی گئی ہے اسے میں نے 3 بار اجمیری گیٹ کے اندر اس بازار میں دیکھا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ گواہ پیش کر دے گا۔ میں اور انسپکٹر کلارک یہ بات سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ رانی عصمت فروشوں کے پاس پہنچ گئی اور مقتول اسے ملا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ مقتول اگر وہاں گیا تھا تو بدی کی خاطر نہیں بلکہ رانی سے ملنے گیا ہوگا۔ انسپکٹر کلارک نے سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ ابھی پہلے امام کے بیٹے کو تھانے بلائے۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ آ گیا۔ اس کی داڑھی کچھ لمبی تھی اور لباس سے بھی وہ مولوی لگتا تھا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا۔ اسے ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا، نہ گھبراہٹ تھی کہ اسے تھانے بلایا گیا اور یہ بلاوا قتل کی اس واردات کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس میں خاص طور پر خود اعتمادی دیکھی۔ ایسی خود اعتمادی شریف لوگوں میں اس وقت ہوا ہی نہیں کرتی جب کبھی ان کا سامنا پولیس سے ہو جائے۔ مولانا، میں نے اسے کہا، سنا ہے آپ نے مقتول امام کو 3 بار اجمیری گیٹ کے اندر گھومتے پھرتے دیکھا؟ ہاں صاحب، اس نے کہا، میں نے اسے اس جگہ دیکھا تھا جہاں صرف طوائف باز اور تماش بینی جایا کرتے ہیں۔ مولانا، آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا تو اس علاقے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے جہاں صرف تماش بین اور طوائف بازی جایا کرتے ہیں؟ میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب میں نے اس میں کچھ گھبراہٹ دیکھی
کیا آپ تینوں بار وہاں سے گزرے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کہاں جایا کرتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً اس علاقے میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی رات کے وقت؟ اب اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے متعلق یہ رپورٹ 100% صحیح ہے کہ یہ عصمت فروشوں کے ہاں جاتا ہے۔ کیا آپ نے مسجد کمیٹی کو نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بتایا صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ چونکہ مجھے اس مسجد کی امامت نہیں ملی اس لیے میں اس امام کو بدنام کر رہا ہوں۔ اب تو وہ بیچارہ قتل ہی ہو گیا، اس لیے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی الزام عائد کروں۔ میں نے مزید کوریدنا شروع کر دیا۔ یہ سارے سوال اور ان کے جواب اور میری چرا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رانی کہاں ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مقتول اجمیری گیٹ میں جاتا ہے تو صرف رانی کے لیے جاتا ہے۔ میں نے رانی کا سراغ لگانا تھا۔ میں پہلے امام مرحوم کے اس بیٹے سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس نے مقتول کو عصمت فروشوں کے علاقے میں کس کس جگہ دیکھا ہے۔ اس نے مقتول کو 3 دفعہ وہاں دیکھا تھا۔ 2 دفعہ اس نے ایک ہی جگہ دیکھا۔ وہ ایک 3 منزلہ فلیٹ تھا جس میں عصمت فروشی آباد تھے اور اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ میں نے یہ فلیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ امام کے بیٹے کو فارغ کر دیا۔ اس پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے شک ہوا تھا، وہ اس پوچھ گچھ میں ختم ہو گیا۔ اس سے تو ہمیں بڑا ہی کارآمد سراغ مل گیا تھا۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں چلے گئے جس کے تحت اجمیری گیٹ کا اندرونی علاقہ آتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپیکٹر امرناتھ تھا۔ اسے بھی اپنی یہ ضرورت بتائی جو رضا کو بتائی تھی۔ اسے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ رانی نام کی لڑکی اس فلیٹ میں ہے یا نہیں، یا وہ کہاں رہتی ہے۔ وہاں سے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور اپنے خاص مخبر بلوائے۔ وہ بڑے تجربے کار انفارمر تھے۔ وہ جب آئے تو انہیں بھی رانی کے متعلق تمام معلومات دے کر بھیج دیا۔ پولیس کے شعبہ CIA کو بڑے ہی زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ تھانوں کے SHO وغیرہ CIA کے تفتیشی افسروں کے ساتھ جان لڑا کر تعاون کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی تھانوں کے کیس CIA کے پاس جایا کرتے تھے اور متعلقہ SHO کی عزت اور بے عزتی CIA کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ وہ تو ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ CIA کے تفتیشی افسروں کو خوش رکھیں۔ اگلے روز ہم اپنے آفس میں گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپیکٹر رضا کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رانی کا سراغ مل گیا اور ہم جب چاہیں وہاں جانے کے لیے سب انسپیکٹر رضا سے گائیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ رانی آشرم سے خود ہی آئی تھی۔ اسے زبردستی یا دھوکے سے نہیں لایا گیا بلکہ وہ خود آئی اور اب اس دنیا میں یعنی عصمت فروشوں کے بازار میں بہت ہی خوش ہے۔ اجمیری گیٹ کے علاقے کا ہندو SHO سب انسپیکٹر امرناتھ خود ہی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ اس کے بردباری کا مظاہرہ تھا۔ اس نے بھی رانی کا سراغ لگا لیا تھا اور وہی رپورٹ تھی جو سب انسپیکٹر رضا نے دی تھی۔ چونکہ امرناتھ خود آیا تھا اس لیے اس نے بڑی لمبی رپورٹ دی اور ساتھ ہمیں خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام تھا جو اس نے کر دکھایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جس وقت بھی چھاپا مارنا چاہیں وہ اپنا ہیڈ کانسٹیبل گارڈ کے طور پر ساتھ بھیج دے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ہم آج دوپہر کھانے کے بعد اس کے تھانے میں آئیں گے اور پھر رانی کے ٹھکانے پر جائیں گے اور وہ اپنا ایک گائیڈ ہمارے لیے تیار رکھے۔ ہم اسی وقت جا سکتے تھے لیکن اس خیال سے نہ گئے کہ طوائفوں کا کاروبار ساری رات چلتا ہے اور دن کے وقت وہ سوتی ہیں۔ میں نے انسپیکٹر کلاک سے مشورہ کیا کہ ابھی تو صبح ہے اور رانی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی، اسے کچھ دیر آرام کر لینے دیا جائے تاکہ وہ تر و تازہ ذہن کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکے۔ میں نے تو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رانی اور اس کے 1-2 آدمیوں کو CIA ہیڈ کوارٹرز میں ہی بلا لیں، لیکن انسپیکٹر کلاک نے ہنس کر کہا کہ چلو وہی چلتے ہیں، اسی بہانے اس بازار کی سیر بھی کر لیں گے۔ ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے لگ بھگ چل پڑے اور امرناتھ کے تھانے میں پہنچے۔ اس نے ہمارے لیے ہیڈ کانسٹیبل تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ لے گیا۔ فلیٹ کی دوسری منزل پر جا کر ہیڈ کانسٹیبل نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وردی میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک انگریز کو دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہوا۔ اگر باوردی ہیڈ کانسٹیبل ساتھ نہ ہوتا تو یہ آدمی ہمیں اپنا گاہک سمجھ کر پرتپاک استقبال کرتا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ یہ دونوں صاحب خفیہ پولیس کے انسپیکٹر ہیں اور رانی کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ رانی؟ اس آدمی نے حیرت سے کہا، یہاں تو کوئی رانی نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یقین تھا کہ رانی یہاں ہے۔ مخبروں کی رپورٹیں غلط نہیں تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس آدمی کی اور کوئی بات نہ سنی۔ اس نے اس شخص کو دھکا دیا اور دروازہ پورا کھول کر ہمیں کہا، چلیے صاحب۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ یہ خاصا کشادہ کمرہ تھا جس کی زیبائش دیکھنے والی تھی۔ ایک طرف فرش پر گدا بچھا ہوا تھا، اس پر بڑی لمبی چوڑی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس پر چند ایک گول تکیے پڑے تھے۔ دوسری طرف یعنی آدھے کمرے میں صوفے بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک خوشنما اور بیش قیمت قالین بھی بچھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہاں پرائیویٹ طوائفیں یا کال گرلز رہائشی ہیں اور یہاں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائفیں نہیں ہوتی۔ رانی کو فوراً پیش کرو، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ حضور انور، اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ابھی پیش کرتا ہوں لیکن ایک گزارش سن لیں۔ اسے یہاں زبردستی نہیں لایا گیا تھا، یہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ ہم اسے یا تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے۔ میں نے کہا، رانی سے تھوڑا سا بیان لینا ہے، زیادہ بک بک نہیں کرنی، اسے فوراً لاؤ، ایسا نہ ہو کہ
اسے گھسیٹ کر باہر لانا پڑے۔ 2 آدمی وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور 3-4 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے رانی۔ انسپیکٹر کلاک نے بے سختگی سے انگریزی میں کہا، ہو یہ تو میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رانی واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اس کے نقش و نگار کے علاوہ اس کا قد کاٹ اور جسمانی ساخت زیادہ اچھی لگی۔ اس کا حسن یہ تھا کہ اس وقت وہ قدرتی روپ میں تھی۔ اس نے وہ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا جو طوائف رات کے وقت کرتی اور نہ ہی اس نے بالوں میں کنگھی کی تھی۔ وہ قدرتی رنگ و روپ میں ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ انسپیکٹر کلاک، میں نے انگریزی میں کہا، اس لڑکی کو دیکھ کر کیا تم ہندوؤں پر لعنت نہیں بھیجو گے؟ اس لڑکی کو اس بدبخت قوم نے خود عصمت فروش بنایا۔ یہ بغیرت ہندو یہ صورت قبول کر لیتے ہیں کہ ان کی ایک بیوہ لڑکی عصمت فروشوں کے پاس پہنچ جائے، مگر اسے شادی کی اجازت نہیں دیتے، اسے منحوس سمجھ کر دھتکار دیتے ہیں۔ یہ لڑکی معمولی سے گھرانے کی ہے، لیکن کوئی بھی اپر کلاس کا امیر کبیر آدمی اس کے ساتھ شادی کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ ذرا دیکھو یہ اس عمر میں کس جہنم میں آ پڑی ہے۔ انسپیکٹر کلاک رانی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ رانی، میں نے کہا، گھبراؤ مت، ہم پولیس کے افسر ہیں، لیکن تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ڈرتے جھجکتے ہمارے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے آدمی سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی میں نے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ آپ مجھ سے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں تک کس طرح پہنچی ہوں؟ رانی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اس جگہ کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی گھبراہٹ کی حالت میں بات کرے گی اور ہم کچھ پوچھیں گے تو جھینپ کر اور جھجک کر جواب دے گی، لیکن اس نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے اور عقل بھی رکھتی ہے اور بولنے کی جرات بھی۔ نہیں رانی، میں نے کہا، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچی ہو یا تمہیں اغوا کر کے لایا یا تم خود آئی ہو۔ ہمارے پاس تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں، نہ تمہارے باپ کو اس کا کوئی افسوس ہے کہ تم، اور نہ ہی آشرم والوں کو کوئی دلچسپی ہے کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ آشرم والوں نے تمہارے باپ کو کبھی کی اطلاع بھجوا دی تھی کہ تم آشرم سے لاپتہ ہو گئی ہو۔ ہم کسی اور سلسلے میں آئے ہیں اور تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے جرات مندانہ لہجے میں کہا، مجھے میرے اپنے باپ نے اور ہماری قوم کے رسم و رواج نے اور آشرم کے پنڈتوں نے یہاں آ جانے پر مجبور کیا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے مقتول کا نام لے کر اسے پوچھا کہ وہ یہاں آتا رہتا ہے۔ رانی نے جواب دیا، وہ 5-6 مرتبہ یہاں آ چکا ہے، لیکن میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ رانی نے کہا، وہ یہاں گاہک یا تماش بین بن کر نہیں آتا، وہ مجھے ملنے آیا کرتا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آتا رہے۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں وہ ایک ہی انسان ہے جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا رانی، میں نے کہا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ رانی صوفے کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ میری بات سن کر وہ بدکی اور آگے کو ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئی، منہ بھی کھل گیا، لیکن وہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ ایسی خبر سننے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ کیا آپ جاوید کی بات کر رہے ہیں؟ رانی نے پوچھا اور کہا کہ وہ جاوید جو امبالہ سے یہاں آیا اور ایک مسجد میں امام ہے۔ مقتول کا نام جاوید تھا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ میں اسی جاوید کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو وہ روئی، میں اور انسپیکٹر کلاک پریشان ہو گئے۔ پہلے تو ہم اسے سسکتے اور پھر ہچکیاں لیتے دیکھتے رہے، آخر اسے بہلانے لگے اور بہت دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ رانی کو مقتول کے ساتھ کتنی شدید اور دلی محبت تھی۔ رانی تو اب دولت مندوں کی چیز تھی، ان کے مقابلے میں مقتول کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آخر اسے بہلانے لگے اور بہت دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس سے ہم نے یہ اندازہ کیا کہ رانی کو مقتول کے ساتھ کتنی شدید اور دلی محبت تھی۔ رانی تو اب دولت مندوں کی چیز تھی، ان کے مقابلے میں مقتول کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن رانی نے اسے اپنے دل میں بسا رکھا تھا۔ میں نے پہلے اپنی کسی کہانی میں لکھا تھا کہ پولیس کے تفتیشی افسروں کو اپنے من مارنے پڑتے ہیں اور اپنے جذبات کو دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے سامنے وسکی اور سوڈا اور کھانے پینے کی کئی اشیاء رکھ گیا تھا۔ میں وسکی پینے والا آدمی نہیں تھا۔ انسپیکٹر کلاک نے تھوڑی سی وسکی اپنے لیے ڈال لی اور میں نے 2-3 تکے یہ پوچھ کر کھا لیے کہ یہ حلال گوشت کے ہیں۔ اس روز موڈ بہت ہی بگڑا، لیکن ڈیوٹی ایسی تھی کہ اپنے آپ کو نارمل حالت میں رکھنا پڑا۔ رانی کا رد عمل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ رانی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ قتل کیا ہی کیوں ہے؟ وہ تو بڑا ہی پیارا آدمی تھا۔ ہم اس کے قاتل کی تلاش میں آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے پاس یہاں آیا کرتا تھا تو کیا تمہارے یہ آدمی یا مالک اعتراض کرتے تھے؟ بالکل نہیں، رانی نے جواب دیا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اسے گاہک نہ سمجھے اور اس کے ساتھ میرا ایسا ویسا تعلق نہیں، اس کے ساتھ میری محبت ہے اور جب تک یہ آتا رہے گا میں ہنسی خوشی اس کاروبار میں لگی رہوں گی۔ وہ دن کے وقت آیا کرتا تھا اور میرے آدمی یہاں موجود رہتے تھے۔ یہ شک دل سے نکال دیں کہ اس کے یہاں آنے پر کسی کو اعتراض تھا۔ جاوید نے مرتے وقت تمہارا نام لیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے کہا تھا کہ رانی کو معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ کہہ سکا اور فوت ہو گیا۔ یہ بات سن کر رانی پھر پہلے کی طرح بے قابو ہو کر رونا شروع کر دیا۔
میں نے اسے بہلا لیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہم امبالہ تک ہو آئے ہیں اور وہاں مقتول کے دوست لیاقت علی سے بھی ملے ہیں، مقتول کے گھر بھی گئے تھے اور رانی کو یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی ملاقات کرائیں، اور اس کے باپ نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ رانی کو آشرم میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ میں نے رانی کو یہ بتایا کہ اس کے باپ نے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ رانی آشرم سے غائب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رانی کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، اس نے بھی بہت باتیں کی، اس طرح ہماری بات چیت ایک صحیح راستے پر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے متعلق بیان دیا اور کہا کہ وہ اپنے متعلق اس لیے سب کچھ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں یہ شک نہ رہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے اور عصمت فروشوں کے جال میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ شادی کے پہلے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے ماں باپ نے گھر میں قید کر لیا اور سہیلیوں نے بھی اس کے ساتھ بول چال اور میل ملاقات بند کر دی۔ 2 ڈھائی سال تو اس نے صبر کیے رکھا، لیکن ایک روز وہ یکلخت باغی ہو گئی اور اس نے ایک دوست بنا لیا۔ میں یہ بھی سنا چکا ہوں کہ اس نے کتنے دوست بنائے اور پھر مقتول جاوید کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ رانی نے مقتول کے مردانہ حسن اور ورزشی جسم سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، لیکن مقتول نے پہلے روز ہی اسے یہ الفاظ کہے کہ ہر انسان حیوان اور جانور نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مقتول نے اسے یہ بھی کہا کہ انسان کی اصل ضرورت روحانی پیار اور محبت ہے۔ اس نے رانی کو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے دوستوں کی دلچسپی اس کے جسم کے ساتھ ہے اور وہ اسے ہر جگہ بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ مختصر بات یہ ہوئی کہ مقتول نے رانی کو سچے پیار سے روح شناس کرایا۔ تب رانی نے اسے بتایا کہ ہندوؤں میں تو یہ قسم کا رواج ہے اور شاید وہ اسے مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جانور یا غلام سمجھنا ہے اور اسے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دینی۔ رانی کو جب مقتول نے روحانی محبت دی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کیا تشنگی محسوس کر رہی تھی، جس کی تسکین یکے بعد دیگرے اس کے 3 دوست بھی نہیں کر سکے۔ رانی کے دل میں مقتول کا ایسا پیار پیدا ہوا کہ وہ اس کے بغیر تڑپنے لگتی تھی۔ اس نے دوستیاں ترک کر دیں اور روحانی طور پر مقتول کی ہو کر رہ گئی۔ رانی نے بتایا کہ مقتول نے کہا تھا کہ وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ مقتول نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کیا تھا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، بلکہ اسے بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی ہے جو اسے پسند نہیں اور وہ اسے طلاق دے دے گا۔ رانی نے مقتول کی یہ تجویز دل و جان سے قبول کر لی تھی اور اس کے ساتھ کہیں بھاگ جانے کو بھی تیار تھی، لیکن مقتول کا کوئی باہر کا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ رانی کو لے کر چلا جاتا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ امبالہ ہی میں رہے گا اور رانی کو مسلمان کر کے شادی کرے گا، لیکن رانی نے اسے کہا تھا کہ اس نے ایسا کیا تو ہندو اسے قتل کر دیں گے اور ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ مقتول اور رانی کی ملاقاتیں پہلے سے زیادہ ہونے لگیں اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا۔ باپ نے رانی کو روکنا شروع کر دیا، لیکن رانی باغی ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے رانی کو مارا پیٹا بھی، لیکن رانی باز نہ آئی اور وہ یہاں تک دلیر ہو گئی تھی کہ مقتول نے اسے اگر کہا کہ آج رات فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا تو رانی گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور مقتول کے پاس پہنچ گئی اور وہاں سے اس وقت واپس آئی جب مقتول نے اسے کہا کہ جاؤ رانی اب چلی جاؤ۔ رانی بار بار مجھے کہتی تھی کہ وہ حیران ہے کہ آدھی رات کے وقت تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، لیکن مقتول نے کبھی کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی تھی۔ ایک روز رانی کے دونوں بڑے بھائیوں نے دلی سیر سپاٹے کے لیے جانے کا پروگرام بنایا۔ رانی کے باپ نے اپنے ان بیٹوں سے کہا کہ رانی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بیچاری بہت پریشان اور گھر میں قید رہتی ہے، اسے بھی سیر سپاٹا کرا لاؤ۔ رانی بہت حیران ہوئی اور خوشبی کے باپ نے ایک بات تو ایسی کی جو اس کے دل کو اچھی لگی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہنسی خوشی رانی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دلی جا کر وہ آشرم میں گئے اور رانی کو آشرم کے اندر بھیج کر بھائی وہاں سے چلے آئے۔ 1-2 دنوں بعد رانی کے کپڑے اور بستر وغیرہ بھی امبالہ سے لا کر دلی آشرم میں دے دیا۔ تب رانی کو پتہ چلا کہ باپ اور بھائیوں کے دلوں میں اس کا پیار کیوں جاگا تھا۔ یہ ہے ہندو جو اپنی سگی بیٹی کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ رانی کو مقتول جیسا مسلمان نوجوان کیوں اچھا نہ لگتا۔ رانی نے یہ بھی بیان دیا کہ وہ آشرم میں کس طرح روئی اور تڑپی اور وہاں کی عورتوں اور اس کی ہم عمر لڑکیوں نے کس طرح اسے بہلایا۔ آشرم میں 3-4 پرانی عمر کی عورتیں ملازم تھیں اور وہ ان بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ان عورتوں نے بھی رانی کو بہلا پھسلا لیا، لیکن رانی نے بتایا کہ ان عورتوں کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً ایک ملازم عورت نے اسے کہا کہ تمہیں مستقل خامد تو نہیں مل سکتا، لیکن یہاں تم خامدوں کی کمی محسوس نہیں کرو گی، ایک سے ایک اچھا خامد ملے گا اور عیش کرو گی۔ رانی کا سب سے پہلا عارضی خامد اس آشرم کا انچارج تھا جو پنڈت تھا، یعنی ہندوؤں کا مذہبی پیشوا۔ یہ تھا وہ پنڈت جو دعویٰ کرتا تھا کہ آشرم میں بیوہ عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو مذہب کے رنگ میں اتنا زیادہ رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے تعلق توڑ لیتی ہیں اور ان کے من سخی ہو جاتے ہیں۔ رانی نے بتایا کہ اس مذہبی پیشوا کی آشرم میں یہ پوزیشن تھی کہ جیسے آشرم کی تمام نوجوان اور جوان عورتیں اس کی بیویاں ہوں۔ اس کے بعد باقی 2 پنڈتوں کی باری آئی۔ یہی پنڈت ان بیوگان کو صبح مندر میں پراتھنا یعنی کہ عبادت کرایا کرتے تھے۔ اگر میرا موضوع سخن صرف آشرم ہوتا تو میں آپ کو بڑی ہی افسوسناک اور جذبات میں زلزلے برپا کر دینے والی باتیں سناتا۔ میں ایک واردات کی تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بیوہ عورتوں کو صرف آشرموں میں ہی داخل نہیں کیا جاتا
بلکہ دریائے گنگا کے کنارے ہندوؤں کے جو مقدس مقامات ہیں، بعض والدین اپنی بیٹیوں کو ان مقامات کے مندروں میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان میں بنارس خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رانی نے بتایا کہ چند ہی دنوں بعد اسے ایک کمرے میں بھیجا گیا جس میں پلنگ پڑا ہوا تھا اور اس پلنگ پر ایک تماش بین گاہک بیٹھا ہوا تھا۔ رانی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات سے رانی کی حیثیت آشرم کی دوسری لڑکیوں کی طرح طوائف جیسی ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں اسے ایسے 4 اور گاہکوں کے حوالے کیا گیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا گیا۔ آشرم کی وہ ملازم عورت جس نے پہلے روز کہا تھا کہ یہاں ایک سے ایک اچھا خامند ملے گا لیکن مستقل خامند نہیں مل سکتا، رانی کی ہمدرد بن گئی تھی۔ اس نے ایک روز رانی سے کہا کہ تمہیں عصمت فروش بنا دیا گیا ہے لیکن اس کی تمہیں اجرت نہیں ملتی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا سکتی ہوں جہاں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ عورت رانی کو وہاں سے بھگا کر اجمیری گیٹ پہنچانا چاہتی تھی اور ظاہر ہے اس کا رابطہ وہاں کے عصمت فروشوں یا بردہ فروشوں کے ساتھ ہوگا اور ان سے اس عورت نے رانی کی قیمت وصول کرنی تھی۔ یہ ملازمہ کوئی بڑی ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس نے رانی کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ رانی تیار ہو گئی۔ میری حالت پر غور کریں صاحب، رانی نے ہمیں آشرم کی باتیں سناتے ہوئے کہا۔ ماں باپ کے گھر میں مجھے اچھوت بنا کر رکھا گیا اور یہ میرے دل سے ہی نکال دیا کہ میں انسان ہوں اور جوان ہوں اور میری فطرت کے کچھ مطالبات ہیں اور میں ایک گھر آباد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے جذبات کی آگ کو سد کرنے کا خود ہی بندوبست کر لیا۔ بے شک میرے بھائی مجھے دھوکے میں آشرم پھینک گئے تھے، اگر یہاں پورے خلوص اور نیک نیتی سے مجھے پرماتما کے قدموں میں ڈال دیا جاتا تو میں اپنے آپ کو اور اس دنیا کو بھول جاتی، لیکن وہاں میری عصمت فروخت ہونے لگی اور مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میں اتنی بدھو نہیں تھی کہ اس عورت کی باتوں میں آ جاتی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر خود یہ سوچا کہ میری قسمت میں پاپ ہی لکھ دیے گئے ہیں تو میں ان دیواروں میں قید ہو کر یہ پاپ کیوں کروں؟ کیوں نہ میں باہر نکل کر یہی کام کروں اور کچھ کماؤں اور آزادی سے گھوموں پھروں۔ ایک رات اس عورت نے بڑی استادی سے مجھے آشرم سے نکالا۔ آشرم سے کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا، مجھے اس میں بٹھایا اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہاں پہنچ گئی۔ افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میری جگہ ایک گھر میں تھی لیکن اس گھر سے مجھے محروم کر دیا گیا اور میں کہاں آن پہنچی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دے لی کہ یہی میری قسمت ہے تو اسے پورا لطف اٹھاؤں۔ میں پورا لطف اٹھا رہی ہوں۔ یہاں صرف وہی گاہک آتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، میں ان کے دلوں پر حکومت کرتی ہوں۔ یہ 2-3 آدمی جنہوں نے مجھے خریدا تھا مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میں اکیلی باہر چلی جاتی ہوں تو انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے کپڑے دیکھے، میرے زیورات دیکھے، میں ہر طرح مطمئن ہوں۔ کیا جاوید نے تمہیں کبھی کہا نہیں کہ اس پیشے سے نکلا اور وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا، رانی نے جواب دیا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس قدر ناپاک ہو چکی ہوں کہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے پاس آتے رہنا، تمہیں دیکھتی ہوں تو زندہ رہنے کی خواہش مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسے ہچکی سی آئی اور وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ 1-2 منٹ بعد وہ سنبھل گئی۔ میں اسے جاوید کے قتل پر لے آیا۔ میں آپ کو جاوید کی پرائیویٹ زندگی کا ایک پوشیدہ گوشہ دکھا دیتی ہوں۔ رانی نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے قاتل کا سراغ مل جائے۔ جاوید اپنی کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ جاوید کا یہ دوست لیاقت علی بڑا ہی گہرا اور کائیں آدمی ہے۔ جاوید نے مجھے بتایا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جاسوسی کس طرح کرتا ہے اور اس کا یہ کام کیسا ہے۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کون کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے بندوں سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت دلچسپی پیدا کی جب ایک روز جاوید نے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیکیدار کی ملازمت چھوڑ کر جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس بن گیا اور لیاقت علی نے اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ میں نے جاوید سے صرف ایک بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ اگر پکڑا گیا تو اسے بڑی لمبی قید کی سزا ملے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریز اسے گولی مار دیں۔ لیکن جاوید نے بتایا کہ اس کا کام ایسا ہے جس میں پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ٹھیکیدار کی نوکری سے 3-4 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جاوید کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو اس کے پیار کو، اس کی محبت کو دیکھتی تھی اور یہی میری روح کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ جاوید پوری وفا کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن جاوید نے مجھے بتایا کہ اس نے جاسوسی کا کام چھوڑ دیا لیکن لیاقت علی اسے چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھی اسے کہا کہ یہ کام بڑا خطرناک ہے، بہتر ہے کہ اس گروہ سے الگ ہو جاؤ۔ وہ الگ ہو گیا تھا لیکن مجھے بتاتا تھا کہ لیاقت علی سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کے گروہ سے نکلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جاوید ذرا سا بھی ڈرا ہوا نہیں تھا۔ وہ اب اسلام اور جہاد کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ کہتا تھا کہ جاپان کی فوجیں برما تک پہنچ گئی ہیں اور اب ہندوستان پر حملہ کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیں گی اور پھر ہندوستان کو آزاد کر دیں گی۔ لیکن بعد میں اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں گے تو یہ ملک پھر مسلمانوں کو مل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وجہ آپ کو بتا چکی ہوں، ہندو ہوتے ہوئے میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت بھر گئی تھی اور مسلمانوں کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ مقتول کی محبت اور خلوص کا اثر تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کا کردار جاوید جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں یہاں کہوں گی کہ میری ساری دلچسپیوں کا مرکز جاوید کی ذات تھی۔
ایک رات جاوید سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس لیاقت علی کے اور اس کے گروہ کے کچھ راز ہیں، اور اس نے ان سب کو یقین دلایا کہ وہ ان کے گروہ سے الگ تو ہو رہا ہے لیکن انہیں ایسا دھوکہ نہیں دے گا کہ ان کے راز کسی کو بتا دے۔ لیاقت علی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ جاوید سے کہتا تھا کہ وہ الگ ہوا تو زندہ نہیں رہے گا۔ کیا جاوید نے یہ نہیں بتایا کہ وہ راز کیا ہے؟ انسپکٹر کلاک نے پوچھا۔ نہیں صاحب، رانی نے جواب دیا، نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ایسا خطرہ ہے تو چلو یہاں سے کہیں بھاگ چلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ اس ملاقات میں جاوید نے ایک اور بات بتائی۔ بات یہ تھی کہ لیاقت علی نے اسے کہا تھا کہ رانی کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لو تو پھر ہم بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جاسوسی میں خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیاقت علی نے مجھے کئی بار دیکھا تھا۔ جاوید نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ وہ رانی کو کسی قیمت پر اس لائن میں نہیں چلنے دے گا۔ اس کے اس جواب سے لیاقت علی اس کے ساتھ بہت بگڑا تھا، اور لیاقت علی نے یہ کہا تھا کہ تم رانی کو گروہ میں لانے کی بجائے خود بھی گروہ سے نکل رہے ہو تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ رانی کی یہ بات سن کر مجھے وہ خط یاد آیا جو لیاقت علی نے امبالہ سے مقتول کو دہلی لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے انسپکٹر کلاک سے انگریزی میں کہا کہ ہمارا ملزم ہمیں مل گیا۔ اس کے بعد میں نے جاوید کو پریشان ہی دیکھا۔ رانی نے کہا، اور اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میرے بھائی مجھے آشرم میں پھینک آئے اور کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے جاوید کا کیا بنا۔ ایک روز میں باہر نکلی تو اجمیری گیٹ کے باہر میں نے جاوید کو دیکھا۔ تانگا رکوا کر میں دوڑ کر اس کے پیچھے گئی اور اسے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ یہی آدمی تھا جو ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید کو میں نے تانگے میں بٹھا لیا اور اس آدمی کو بتایا کہ جاوید کون ہے اور میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ خیر ان باتوں کو جانے دیں۔ ہوا یہ کہ جاوید مجھے یہاں کر ملتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہ میری گمشدگی سے پریشان ہو گیا تھا اور امبالہ اسے اجاڑ اور بیابان لگنے لگا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ لیاقت علی کی دھمکیاں بڑھ گئی تھی اور اس نے جاوید سے کہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو اور پھر اس کا نتیجہ دیکھو۔ چند بار ملنے کے باوجود جاوید کئی روز نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک مسجد میں امامت کرتا ہے لیکن صحیح جگہ نہیں بتائی تھی۔ آج آپ سے پتہ چلا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے ہی منہ موڑ گیا۔ یہ غور کرنا آپ کا کام ہے کہ کہیں لیاقت علی نہیں تو جاوید کو قتل نہ کروا دیا ہو۔ رانی کے ساتھ ہماری کتنی باتیں ہوئیں اور اس نے کتنی باتیں کی، اس کا اندازہ اسے لگا ہے کہ ہم 1:30 بجے اس کے ہاں پہنچے تھے، اور جب وہاں سے اٹھے تو اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہم نے اسی وقت ریلوے اسٹیشن جا کر اگلے روز کی ایک ایکسپریس گاڑی کی 2 سیکنڈ کلاس کی سیٹیں امبالہ کے لیے بک کروا لیں۔ اگلی شام ہم امبالہ میں تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہم سیدھے لیاقت علی کے گھر پہنچے۔ اتفاق سے وہ گھر ہی میں مل گیا۔ ہمارا استقبال اس نے بڑے اتفاق سے کیا اور پوچھا کہ جاوید کے قاتل کا کوئی سراغ ملا یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ پکا سراغ مل گیا اور اس کے ساتھ ذرا تبادلہ خیالات کرنا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا لیکن ہم نے اسے اندر نہ جانے دیا اور بازو سے پکڑ کر دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اسے سڑک پر لا کر تانگے میں بٹھا لیا۔ ہم امبالہ کے CIA ہیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ لیاقت علی کو بہلائے رکھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے گئے۔ CIA ہیڈ کوارٹر میں جا کر ہم نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ملزم سے تفتیش کرنی ہے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ متعلقہ آفیسر کو اس کے گھر اطلاع دی گئی۔ اس انگریز DSP نے ضروری حکم جاری کر دیا، اس کے ساتھ ہی ہمارے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا جو ہمیں آفس میں ہی پہنچا دیا گیا۔ وہاں رات کو ڈیوٹی پر جو سٹاف تھا اس سے ہمیں پورا تعاون ملا۔ ہمیں کمرہ دکھا دیا گیا جہاں ہم نے تفتیش کرنی تھی۔ ہم اس کمرے میں جا بیٹھے۔ لیاقت بھائی، میں نے کہا تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ اپنے اوپر سے پردہ اٹھا دو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکو گے۔ ہم پوری شہادت لے کر آئے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اقبالی بیان دے دو۔ جیسا کہ ہر ملزم کرتا ہے، لیاقت علی نے بھی حیرت سے ہمیں دیکھا اور ایسی ایکٹنگ کی جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں یا وہ ہماری بات ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اسے سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے۔ وہ بولنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جاوید کے قاتل ہو؟ انسپکٹر کلاک نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر کے کہا۔ تم جاپان کے جاسوس ہو؟ بولو ہاں، بولو نہیں۔ وہ بہت ہی چالاک آدمی ہوگا لیکن پولیس کے ہتھے پہلی بار چڑھا تھا۔ میں جب مختلف تھانوں میں SHO رہا تھا تو میرا اصول تھا کہ ملزم سے تشدد کیے بغیر اقبالی بیان لے لوں، اور میں لے بھی لیا کرتا تھا۔ میں تشدد و اظہار ثانی کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، لیکن CIA میں اس کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ لیاقت علی الزام سے انکار کرتا رہا۔ ہم ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اس کے خلاف شہادت کہاں سے ملی۔ وہ غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور ہمیں کس نے اس کے گھر کا راستہ دکھایا۔ وہ ابھی تک انکار پر قائم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر کلاک اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کرسی کی پیٹھ پکڑ کر زور سے پیچھے اور نیچے کو دبائی تو کرسی کی پیٹھ فرش سے جا لگی۔ مجھے یہ طریقہ معلوم تھا۔ میں فوراً اٹھا اور فرش پر گری ہوئی کرسی تک پہنچا۔ لیاقت کی اپوزیشن یہ تھی کہ اس کی پیٹھ کرسی کے ساتھ لگی ہوئی اور کرسی کی پیٹھ فرش پر تھی۔ اس کے پاؤں فرش سے اٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کے ٹخنوں سے ٹانگیں پکڑی اور نیچے کو دبائیں۔ انسپکٹر کلاک کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو اس نے لیاقت کے منہ میں اس طرح دے دی کہ چھڑی اس کے کندھوں سے متوازی تھی، یعنی اس کے ہونٹوں اور دانتوں میں درمیان سے چھڑی دے رکھی تھی اور دونوں سرے دائیں بائیں تھے۔ انسپکٹر کلاک نے چھڑی کے دونوں سروں پر اپنے پاؤں رکھے اور چھڑی کو دبایا۔ چھڑی لیاقت کے ہونٹوں کے کونوں کو دبانے لگی۔
ادھر میں نے اس کے پاؤں نیچے کو دبا رکھے تھے۔ بکرا ذبح ہوتے وقت کیا تڑپتا ہوگا، تڑپنا تو لیاقت کا دکھنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ہونٹ کونوں سے پھٹ رہے ہیں، اور میں جس طرح اس کے ٹخنوں پر دباؤ ڈال رہا تھا اس کی اذیت الگ تھی۔ ہم نے پورے 5 منٹ اسے اس اذیت میں رکھا۔ یہ 5 منٹ اس کے لیے 5 گھنٹے تھے۔ وہ تڑپ رہا تھا لیکن دانتوں میں دبائی ہوئی چھڑی اسے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ آخر چھڑی انسپکٹر کلاک نے نکال لی اور میں نے اس کے پاؤں چھوڑ دی۔ اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں۔ انسپکٹر کلاک نے اس کی ٹانگیں اور پیچھے کی تو لیاقت کلا بازی کھا کر فرش پر جا پڑا۔ پھر انسپکٹر کلاک نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھڑا کر لیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ انسپکٹر کلاک نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ لیاقت پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکیا۔ اب میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے اور جھٹکا دے کر سیدھا کیا، پھر زور سے دیوار کی طرف جھٹکا دے کر بال چھوڑ دیے تو وہ دیوار کے ساتھ لگا اور گر پڑا۔ یہ بسم اللہ بچے، میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، جب تک بولو گے نہیں یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہاری لاش غائب کر دی جائے گی۔ آدمی کچھ سخت جان ثابت ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اقبالی بیان دے دیا تو سزائے موت ملے گی۔ بہرحال رات بھر ہم نے اسے سونے نہیں دیا۔ اظہار ثانی کے 2-4 طریقے آزمائے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ ہم محض شک پر اس کا یہ حال نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جاوید کا قاتل یہ خود ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی تھا، یا اس نے اپنے گروہ کے 2 آدمیوں سے جاوید کو قتل کروایا۔ دلی میں ہمارے پاس اس قاتل کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان محفوظ تھے جو سب انسپکٹر رضا نے خون آلود چاقو سے لیے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو لیاقت علی کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ بات رانی کی ہی صحیح نکلی۔ جاوید اس کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، لیکن گروہ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ بڑے نازک راز بھی نکل گئے۔ راز نہ بھی ہوتے تو جاوید ان کے لیے صرف اس لیے خطرناک ہو سکتا تھا کہ لیاقت علی اس کے گروہ یعنی رنگ کے 3-4 آدمیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ جاوید مقتول دلی چلا گیا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کہیں پردہ فاش کر دے۔ اسے قتل کرنے کے لیے 2 آدمی گئے۔ لیاقت علی نے دونوں کے ایڈریس بتا دیے۔ میں اور انسپکٹر کلارک CIA سے پولیس کے کچھ آدمی ساتھ لے کر ان دونوں پتوں پر چھاپا مارنے چلے گئے۔ دونوں کو گھروں میں ہی پکڑ لیا۔ پہلا جو آدمی پکڑا وہ جاوید کی عمر کا ہی تھا۔ اس کی گال پر ہلکی سی ایک لکیر تھی جو مدھم ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کلارک نے یہ لکیر دیکھی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ لکیر اس اسکول ماسٹر کے بیت کی ڈالی ہوئی تھی جو جاوید کے قتل کا عینی شاہد تھا۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ قاتل ہے۔ دوسرے گھر سے جو آدمی پکڑا گیا وہ بھی جوان سال تھا۔ اس کی پیٹھ سے قمیص ہٹائی تو وہاں 2 لکیریں تھیں جو مدھم ہو گئی تھی۔ یہ بھی اسکول ماسٹر کے بیت کی تھی۔ ان دونوں کے گھروں کی اور لیاقت علی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے گھروں سے ایک ایک ریوالور بلا لائسنس برآمد ہوا۔ ان دونوں آدمیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ ان میں سے ایک کا چاقو مسجد میں رہ گیا تھا جو ہمارے قبضے میں تھا۔ دوسرے نے اپنا آلہ قتل یعنی چاقو برآمد کرا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رنگ لیڈر کے حکم سے جاوید کو قتل کرنے گئے تھے۔ دلی کا ایڈریس جس پر جاوید رہتا تھا لیاقت علی نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے فجر کی اذان کا وقت واردات کے لیے موزوں سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور امام اذان دینے جاتا ہے۔ انہیں ہم دلی لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو کارروائیاں کی وہ مقدمہ تیار کرنے اور چالان پیش کرنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان تینوں کی انگلیوں کے نشان لیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی انگلیوں کے نشان ماہرین کی رپورٹ کے مطابق چاقو سے لیے ہوئے نشانات سے مل گئے تھے۔ ان دونوں کو سزائے موت اور لیاقت علی کو عمر قید دے دی گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ کیس بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔